تو پانی کے ذریعے اس نے روشنی پیدا کی، اور انسان جب برا ہوا تو ناگاساکی کو اس نے تباہ کیا۔ اے انسان، تو اس دنیا کی تقدیر ہے، تو اچھا ہو جا، دنیا اچھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو سنوارنے کے لیے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ انبیاء آئے، کام ہوتا رہا تھا اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنے علاقے کے لوگوں میں، لیکن آقا رسالت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے جہاں حیوانیت کی انتہا ہو چکی تھی اور انسانیت شرمسار۔ ان کو انسان بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اردو ترجمہ ہم کریں گے، بابرکت ہے اللہ، برکت والی ذات ہے وہ اس کی جس نے سب سے بہتر انسان کے پیکر کو بنایا ہے۔ پیدا کرنے والوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال اس نے عطا کیا ہے اپنی اس مخلوق میں انسان کو۔ لیکن تبارکہ کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے۔ ادب کی تاریخ میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ ایک دفعہ اسمعی دیہات گئے اور وہاں ان کو معلوم یہ کرنا تھا کہ متاع کا مفہوم کیا ہے، متاع کا مفہوم کیا ہے یہ معلوم کرنا تھا، اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی متاع یہ بہت معمولی ہے، تھوڑی ہے، اور آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ متاع کا مفہوم کیا ہے، اور خالص عربی بدوی جو عربی ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ صحیح بغیر کسی ملاوٹ کے اس کو استعمال کر رہے ہوں گے اور اس سے مفہوم سامنے آ جائے گا۔ لہذا انہوں نے سفر کیا دیہات کا، خیموں سے گزر رہے تھے، ایک بچی اپنی ماں کو پکار کر کے کہہ رہی تھی، یا اماں جاء القطمیر اخذ المتاع وتبارک علی الجبل، یا اماں جاء القطمیر اخذ المتاع وتبارک علی الجبل۔ یہ سن کر کے حضرت اسماعیل اچھل پڑے کہ ہم تو ایک لفظ کے معنی کو جاننے کے لیے سفر کر رہے تھے، اللہ نے بیک وقت 3 الفاظ کے مفہوم کو واضح کر دیا۔ اس بچی نے کہا تھا، امی جان کتا آیا، قطمیر کتے کو بکا، جاء القطمیر اخذ المتاع، اور متاع کو لے لیا۔ کیا لے گیا تھا؟ جس سے روٹی پکا رہی تھی، جو صافی جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے ہم دیگچی کو ہانڈی کو اتارتے ہیں، جس سے ہم توا کو صاف کرتے ہیں، اس کو ہم صافی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ صافی ہمارے استعمال کے کپڑوں میں سب سے زیادہ گیا گزرا حصہ ٹکڑا ہوتا ہے، جو کسی کام کا نہیں ہوتا اس کو صافی بنا دیتے ہیں۔ بنیان پہنتے پہنتے پھٹ گئی تو صافی بن گئی۔ تو صافی جس کو متاع کہا گیا ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ انسان کے لیے شہوتوں کی محبت مزین کر کے پیش کی گئی ہے۔ عورت مقدم ہے، من النساء، ایسی مال و دولت، گھوڑے شاندار، اور دنیا کی مال و متاع کے ذریعے جو ہے اس کو شہوت کے اندر اس کو جو ہے پروان چڑھایا گیا ہے، مزین کی گئی یہ چیزیں۔ لیکن صاف صاف ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کیا ہے؟ دنیا میں چند روزہ برتنے کی چیز ہے۔ یہ ہمارے مفسرین مترجمین اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن اسماعیل جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ متاع کے معنی صافی کے ہیں ہوئے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے، دیکھیے معنویت اس میں اتنی بڑھ گئی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حیثیت میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو ہم کسی کافر کو ایک قطرہ پانی نہیں دیں۔ آپ صافی کی کیا ہے؟ کوئی صافی اٹھا لے جائے، کتا اٹھا لے جائے، بلی اٹھا لے جائے، دیگچیوں کو اور ہانڈیوں کو اٹھا کر کے تو ہم کچن میں رکھتے ہیں، لیکن صافی کی اتنی ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی حیثیت یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے جو جنت ہے، اس کے مقابلے میں ہے جو اللہ نے انسان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کے مقابلے میں ہے جو اللہ نے اس کو نوازنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہے جو اللہ کی طرف سے وجاہتیں اس کے لیے ہیں، اس کے مقابلے میں ہے جو اللہ نے اس کے لیے وسعتیں رکھی ہیں، اس کے مقابلے میں ایسی ہے جس طرح کچن کے اندر بریانی ہے، کچن کے اندر رسگلے ہیں، کچن کے اندر اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ ظاہر لے آئیں کہ صافی کی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن بغیر صافی کے دیگچی اتر نہیں سکتی ہے، بغیر صافی کے ہانڈی کو نہیں اتارا جا سکتا ہے، بغیر صافی کے توا کو صاف نہیں کیا جا سکتا ہے، بغیر صافی کے ہم گھروں کی صفائی نہیں کر سکتے ہیں، بغیر صافی کے ہماری میز صاف نہیں ہو سکتی، ہماری کرسیاں صاف نہیں ہو سکتی ہیں۔ صفائی کے لیے صافی کی ضرورت ہے، چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، ہے صافی، اس کی ضرورت ہر جگہ ہے صفائی کے لیے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے تاکہ ہم جنت کی صفائی اس کے ذریعے، تاکہ ہم جنت کی رونق میں اضافہ یہیں سے کریں۔ ہر ایک کی جنت ہے، اس جنت کو بنانے کی ذمہ داری تو ہماری ہے۔ لہذا انسان کو اللہ رب العزت نے بڑا اونچا بنایا ہے۔ تو ایک لفظ متاع، اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، اور تیسری چیز تبارک علی الجبل، اس بچی نے کہا کہ کتا آیا اور صافی کو لے لیا اور جا کر کے ٹیلے پر پہاڑ پر بیٹھ گیا ہے۔ تبارک علی الجبل، تو یہاں جلس علی الجبل نہیں کہا، قعد علی الجبل نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تبارک علی الجبل۔ وہ بچی یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایک شکاری جب شکار کرتا ہے، یا ایک کتا یا بلی کوئی چیز لے کر کے جاتی ہے، بھاگتی ہے، اور جہاں وہ بیٹھتی ہے تو ہر طرف وہ دیکھتی ہے کوئی اور تو نہیں آ رہا ہے۔ تو تبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹھ کر کے جس طرح شکاری شکار کرتا ہے، شیر شکار کرتا ہے، چیتا شکار کرتا ہے، تو اس کی نظر شکار پہ ہوتی ہے، چھوڑتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ غافل نہیں ہے، بلکہ ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہے، ہر طرف وہ دیکھ رہا ہے۔ ذرا بھی ادھر گیا تو ادھر سے، ادھر گیا تو ادھر سے، اوپر گیا تو اوپر سے، نیچے گیا تو نیچے سے، کہاں جائے گا، کہاں بھاگے گا، گرفت میں آ کر کے رہے گا۔ اگر آپ وہ منظر دیکھتے جس وقت یہ گھبرا کر کے بھاگنا چاہیں گے، تو ایسے وقت میں ان کو وہیں دبوچ لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا۔ تو وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کی پیدائش کے پورے حوالے دیے، اگر وہ بگڑ جائے تو یہ کائنات بگڑ جائے گی۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس انسان کو سنوارنے کے لیے، اس انسان کو بنانے کے لیے، اس انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ سارے انبیاء میں حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ آپ نے اس امت کو، انسان کو وہاں سے اٹھایا ہے جہاں سے کسی نبی نے نہیں اٹھایا۔ انبیاء آئے، کام ہوتا رہا تھا، اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنے علاقے کے لوگوں میں، اپنے ہمزبانوں میں، بس اتنے ہی میں منحصر تھے، لیکن احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، ان کے پاس آئے، ان کے درمیان آئے جہاں حیوانیت کی انتہا ہو چکی تھی اور انسانیت شرمسار، ان کو انسان بنایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس امت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے مہر لگا دی کہ یہی امت اس لائق ہے کہ اس کائنات میں وہ اپنا رول پلے کرے، اور یہ ذمہ داری جو ڈالی گئی ہے اس کو انجام دیتی رہے۔ یہ نبوت محمدی کا کارنامہ ہے۔ یہ انسان حضرات بگڑ جاتا ہے تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ آج کہا جاتا ہے ایٹم بم کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، میزائل کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، پیٹرول کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے،
ڈیزل کی وجہ سے پالیوشن بڑھ رہا ہے, گاڑیوں کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کہی جاتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آلات میں کوئی تباہی نہیں ہے, آلات کے استعمال کرنے میں تباہی اور اچھائی. انسان اچھا ہے تو پانی کے ذریعے اس نے روشنی پیدا کی, انسان بہتر ہے تو ہواؤں کے دوش پر اس نے پرواز کیا, انسان اچھا ہے تو وہ پانی میں جو ہے وہ سفر کیا اس نے, انسان اچھا ہے تو مٹی سے اس نے جو ہے اس کو زرخیز بنا دیا, اور انسان جب برا ہوا تو ناگاساکی کو اس نے تباہ کیا, ہیروشیما کو اس نے تباہ کیا, افغانستان کو اس نے تباہ کیا, ایران پر کمندیں اس نے ڈالی, اور آج دنیا کو جو ہے وہ اس نے جہنم زار بنانے کے لیے تلا ہوا ہے. یہ انسان کی خرابی ہے, ان آلات کی خرابی نہیں. آلات تو بنانے کے لیے ہیں, آلات تو استعمال کیے جاتے ہیں, ان کے اندر خرابی نہیں ہے, خرابی انسان کے اندر ہے. لہذا اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے وہ شعور عطا فرمایا, اے انسان تم کیا ہو. جو انسان اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہا تھا, جو انسان اپنی ماں کو فروخت کر رہا تھا, جو انسان اپنی ماں کو وراثت میں تقسیم کر رہا تھا, جو انسان اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لیا کرتا تھا, جو انسان حیض میں مبتلا عورت کو بولنے کی, چھونے کی, باہم بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں دیتا تھا, اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلاس دیا جب آپ حیض میں آئے, اور جہاں سے انہوں نے پیا تھا اسی جگہ آپ نے منہ لگا کر کے پی کر کے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ انسان میں خاتون جس کو شیطان صفت سمجھا تھا عیسائیت نے, وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ کارنامہ ہے. ضروری ہے اس کی عبادت, اس کی رضا, جس نے کی سانسیں عطا, دونوں جہان بنائے, زمین اور آسمان بنائے, ذرہ ذرہ جس کی کاریگری کی جھلک ہے. ہماری زندگی پہ صرف اسی کا حق ہے. جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ کریں اسی کی بندگی, ایمان اور زندگی. کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ, عبرت کے لیے یقیناً اس طرح کے واقعات سنانے میں ایک عبرت ہے, ایک سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. ہدایت کے لیے ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر بھی ہے. نوید احمد. مراد یہ ہے کہ تم اپنا کردار, اپنی تصویر قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں. احساس کی بیداری کے لیے, آخرت کی تیاری کے لیے. ہماری پوری زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ میں نے سر جھکا دیا اس ہستی کے احکامات کے سامنے جو تمام جہانوں کے مالک و پروردگار ہے. سمجھیے پرانی آیات میں بیان ہوئے واقعات تاکہ مضبوط ہو ایمان. قصص القرآن آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious, to get clear and convincing answers. Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ کارنامہ ہے۔ آپ نے اس حق کو واضح کیا، آپ نے اس حقیقت کو واشگاف انداز میں بیان کیا، آپ نے اس کو سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ لہذا انسان اپنی فطرت میں اسرار کائنات جتنے ہیں ان سب پہ وہ حاوی ہے، ان سب پہ وہ حاوی ہے۔ انسان بہت بلند، انسان بہت عظیم ہے، اس لیے کہ بنانے والا عظیم ہے، بنانے والا بڑا ہے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ وہ آزمائش کی گھڑی میں ہے، آزمائش کی گھڑی میں تم کو دیکھ رہا ہے، اور اسی کے ذریعے اس کا فیصلہ ہوگا، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ لہذا انسان اس کا بننا ضروری تھا۔ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ناز سے انسان اتنا بنا، ایسا بنا کہ وہ انسان وہی حضرت عمر جو جدھر سے گزر جاتے تھے تو لوگوں کے دل دہل جاتے تھے، پتہ نہیں کس کو تماچا مار دیں، کس پر تلوار اٹھ جائے، کس کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں۔ اور وہی عمر مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات میں گزر رہے ہیں، اور ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، بیٹی اٹھ جا اور دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے، اماں جان امیر المومنین کو پتہ چل جائے گا تو پھر کیا ہوگا، امیر المومنین کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا۔ ماں کہتی ہے، امیر المومنین، اس رات کی تاریکی میں امیر المومنین کہاں ہیں کہ تم امیر المومنین سے ڈر رہی ہو۔ اس بچی نے کہا، امیر المومنین تو نہیں ہیں، لیکن امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ فکر، یہ شعور انجیکٹ کس نے کیا؟ وہی حضرت عمر رات کی تاریکی میں دورے کر رہے ہیں، ایک جگہ آگ کا الاؤ جل رہا ہے، وہاں آپ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے، کیوں تکلیف؟ اندر سے رونے کی، بلکنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس بڑے میاں نے کہا، اندر میری خاتون، میری بیوی ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے، میں کیا کروں، مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اسی لیے آگ جلائی۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ اگر کوئی مصیبت میں ہوتا، صحرا میں ہوتا، اور کسی رہنما اور ہدایت وہ چاہتا، کوئی رہنما چاہتا تو آگ جلاتا تھا، تاکہ جو دیکھیں دور سے تو آ جائیں۔ لہذا آپ وہاں پہنچے، معلوم ہوا کہ کوئی درد ذہن میں مبتلا ہے، آپ واپس آئے، واپس آ کر کے اپنی اہلیہ کو لے کر کے گئے۔ امیر المومنین آج کل کے شاہوں کے شاہ ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی مملکت اور سلطنت کے مالک اپنی اہلیہ کو لے کر کے گئے اور کہا کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہتر موقع ملا ہے اللہ کو خوش کرنے کا، تم چلو۔ لہذا وہ لے کر کے گئے، اندر وہ چلی گئیں، اور جا کر کے انہوں نے ان کی تیمارداری کی، بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا امیر المومنین بشارت قبول کیجئے اور ان کو بشارت سنا دیجئے، بیٹا پیدا ہوا۔ امیر المومنین جب انہوں نے کہا تب ان کو پتا چلا کہ امیر المومنین حضرت عمر یہی ہیں جن کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے وہ انسانیت ہے، وہ معیار ہے جو اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کے اندر انسان جو انتہائی گرا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے اپنی بچیوں کو جو زندہ درگور کر رہا تھا، اور یہی نہیں اگر وہ نہیں کر سکتا تھا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے حسین و جمیل تھے، ایسے وجیح تھے کہ ان کی وجاہت ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت جبریل امین جب آتے تو اکثر و بیشتر حضرت دحیہ کلبی کے شکل و شباہت میں تشریف لاتے، لیکن وہی جاہلیت کے زمانے میں ایجنسی انہوں نے قائم کر رکھی۔ کس چیز کی ایجنسی؟ فوڈ کی ایجنسی نہیں، غذا کی ایجنسی نہیں، کاروں کی ایجنسی نہیں، ایجنسی یہ تھی کہ جو باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کر سکے وہ ہماری ایجنسی کے حوالے کرے، ہم اسے زندہ درگور کریں۔ اب آپ سوچئے ذرا، جب ایمان لے آئے اور انہوں نے بتایا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، کیسے کر رہے؟ لیکن جب مادیت غالب آ جاتی ہے، جب اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا جانے لگتا ہے، یہی دنیا سب کچھ اور آخرت کا خیال دل سے نکل جاتا ہے۔ ثم انکم میتون ثم یوم القیامت تبعثون،
اور وہ کہتا ہے کہ وما كنا عن الخلق غافلین، مرو گے، مرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، اور تمہاری خلق سے، مخلوق سے ہم غافل نہیں ہیں، لہذا ایک ایک چیز کا ہم حساب لیں گے۔ تو اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان اخلاقیات کی مبانی کو بلند نہیں کیا، بلکہ انسان کے شعور کو ایسا مرہف، ایسا حساس، ایسا جو ہے وہ نازک بنا دیا کہ ایک ایک چیز کو وہ سمجھنے لگا تھا۔ لہذا وہ رات کی تاریکی میں ہو، دن کی روشنی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، انفرادی زندگی میں ہو، وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، وہ اپنے باغ میں ہو یا اپنے کھیت میں ہو، کہیں بھی ہو، اس سے مشکل تھا کہ اللہ کے حکم عدولی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمہ وقت وہ سمجھنے لگا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے، اللہ کے فرشتے ہمارے اوپر ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، بہت قیمتی ہے، تو اس نے اس کے تحفظ کے لیے، نگرانی کے لیے اس نے نگراں مقرر فرما رکھے ہیں۔ یہ انسان سمجھتا تھا۔ لہذا آج آپ دیکھیے ہم زمین پہ چل رہے ہیں، جہاں جہاں زمین پر ہمارے قدم پڑتے ہیں، یہ زمین گواہ ہے کہ نہیں گواہ، نگراں ہے کہ نہیں؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ دن بھی قابل ذکر ہے جب زمین بولے گی، بتائے گی، ساری خبریں سنا دے گی، یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے اس بات کا اشارہ دیا ہے، اجازت دی ہے، لہذا زمین ایک گواہ ہے۔ اس کے بعد اس ہمارے کندھے پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ دو گواہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تیسری گواہی اذا الصحف نشرت، اور جب یہ کتابیں کھلیں گی، کتاب زندگی، وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کتاب کے اوراق کھلیں گے، کتاب زندگی کھلے گی، تم خود ہی پڑھو گے۔ اور یہی نہیں بلکہ آج جس طرح سے وہ چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے، اس وقت ذہن میں نام نہیں اس کا آ رہا ہے، چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جس کو لیپ ٹاپ میں لگا دیتے ہیں اور سارا جو ہے پروگرام اس میں آ جاتا ہے۔ اس کو کیا کرتا ہے سفر کرنے والا؟ اپنے گلے میں وہ لٹکا لیتا ہے تاکہ وہ گم نہ ہونے پائے، اور جہاں بھی چلا گیا، یورپ چلا گیا، فرانس چلا گیا، خلیجی ممالک میں چلا گیا، اپنا پورا پروگرام اسی ایک چھوٹے سے آلے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو لیپ ٹاپ میں لگایا اور ساری چیزیں آ گئیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سارا عمل، ساری اس کی جو ہے کوشش، سارا پروگرام، سارے پروجیکٹ اس کے اندر آگے سامنے آ گئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے لازم کر دیا اس کے طائر کو۔ چلتا ہے تو ایسے 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 ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پرواز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ دائیں بائیں، اور وہ چھوٹا سا ہے، وہ ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا ہے؟ اس کے گلے میں وہ پرواز کر رہا ہے وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اس کی قسمت کو، اس کے حظ کو، اس کی زندگی کو، اس کے پروجیکٹ اور اس کی کوششوں کو ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ لہذا نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ہم اس دن پوری کتاب سامنے لے آئیں گے۔ آج سے پہلے سمجھنا بہت دشوار تھا، لیکن آج کل کے حالات ایسے ہیں، سائنس نے ہمیں یہ سب سمجھنا آسان کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا ہے؟ چھوٹے سے اس آلے لیپ ٹاپ کے ذریعے اپنا پورا پروجیکٹ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنی کتاب زندگی کو دیکھنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا۔ تو 3 گواہ ہو گئے کہ نہیں بھائی؟ چوتھا گواہ اب بھی نہیں مانو گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانو گے کیوں نہیں؟ وہ دن جس دن تمہاری زبان کو ہم بند کر دیں گے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یہی نہیں بلکہ یہ کھالیں بھی گواہی دیں گی، اور ہم ان کھالوں سے بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے ارے تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء وهو خلقکم اول مرہ وإلیہ ترجعون۔
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر کھول کر کے بیان کر دیا کہ زبان بند ہوگی، ہاتھ شہادت دیں گے، پیر گواہی دیں گے، اور یہی نہیں بلکہ یہ کھالیں گواہی دیں گی جن کو چکنا رکھنے کے لیے طرح طرح کی کریم تم استعمال کرتے تھے، طرح طرح کے سوپ تم استعمال کرتے تھے، یہ اللہ کے حضور میں گواہی دیں گی. کہاں بچ کر کے جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ تم کو ہم نے اتنا عظیم بنایا، تم پر اتنی محنت کی گئی، تم کو اتنا سنوارا گیا، تم کو اتنا جو ہے بنایا گیا، تو اب بھی تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اے انسان، تو اس دنیا کی تقدیر ہے، تو اچھا ہو جا، دنیا اچھی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ابھی آپ مولانا خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ و تولا کی زبانی تعمیر انسانیت میں نبوت کا کردار اس موضوع پر تقریر سن رہے تھے. اللہ